بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ ہمارے یوٹیوب چینل حسن کیلیگرافی میں انگلش کے تقریباً مارکر کے اسباق مکمل ہو چکے ہیں اور اردو کے ابتدائی اسباق آپ دیکھ چکے ہیں، جس میں الف سے یہ تک ایک آسان ترتیب سے سکھائی گئی تھی۔ آج ہم جو سبق لکھ رہے ہیں جوڑ میں اردو نستعلیق مارکر سے، اردو کا جو اسباق آپ دیکھیں گے اس میں اردو کے جوڑ یہ ہم سیکھ رہے ہیں خوش خطی۔ اس میں آپ انشاءاللہ باقاعدہ اسے دیکھتے رہیں تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں حضرت علی پاک نے فرمایا کہ الحسن التحریر نصف العلم، یعنی جو تحریر ہے خوبصورت تو آدھے علم کے برابر ہے۔ آج ہم سبق نمبر 1 میں لکھ رہے ہیں جوڑ کے اسباق کا پہلا سبق۔ اس میں آپ نے مارکر کی کٹ غور سے دیکھیں، تھوڑی سی ہم نے موٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی آپ مارکر کے کٹ لگانے کا طریقہ ہماری ویڈیو میں پہلے دیکھ لیں تاکہ آپ کو سبق لکھنے میں زیادہ بہتر اور آسانی محسوس ہو۔ سب سے پہلی چیز جو سائز آپ نے 4 لائنوں میں سیکھے تھے، الف کا سائز تقریباً 1 لائن کا اضافے سے 5 لائنوں میں تھا، تو جوڑ میں جب آپ آج سیکھ رہے ہیں کہ الف کا جوڑ ہے، یعنی الف میں جب آپ سائز تو وہی الف کا ہی رکھیں گے جیسے آپ نے پہلے رکھا ہوا تھا۔ تو آج الف کے جوڑ کی یہ شکل آپ دیکھیں سب سے اہم ہے۔ اس میں آپ دیکھیں صرف فرق یہ ہے کہ یہ الف نیچے رخ تھا، یعنی آپ نے قلم کی جو حرکت ہے وہ نیچے کی طرف رکھی تھی۔ جو جوڑ میں جب آپ لکھیں گے الف کی شکل کو تھوڑا سا اوپر رکھیں گے۔ اب یہی شکل جب آپ دیکھیں الف کے جوڑ کے ساتھ، الف کا جوڑ بے پہ تے ٹے نون، اس میں آپ دیکھیں شکل یہی سیم آ رہی ہے، صرف نقطے وغیرہ یہ تھوڑے سے اوپر نیچے الگ ان کی شکل بن رہی ہے۔ الف کے جوڑ کی یہ شکل آپ دیکھیں کہ ابتدائی طور پر آپ نے تقریباً 1 صفحہ اس شکل کا نقطوں کے ساتھ پریکٹس کر لینا ہے، جو صفحہ نمبر 1 ہوگا۔ سبق نمبر 1 جوڑ کا ہے نا۔ جوڑ میں آپ دیکھیں کہ اسی لفظ کے ساتھ آپ کوئی لفظ دوسرے صفحے پر، جو آپ کا صفحہ نمبر 2 ہے، اس میں آپ نے صفحہ نمبر 2 میں الف کے جوڑ کے ساتھ پچھلے جو ابتدائی سبق آپ لکھ چکے ہیں ان کے سائز کو آپ کور کریں اسی کے مطابق، تو الف کے جوڑ کے بہترین طریقے سے آپ کوئی لفظ بناتے جائیں گے۔ جو ابتدائی سبق آپ لکھ چکے ہیں انہی کو ساتھ ملاتے جائیں، جیسے دال ہے، نون ہے، جیسے جیم ہے، اور یہاں میم ہے، اور یہاں آپ لکھ دیں۔ صفحہ نمبر 2 میں آپ اس طرح سے پریکٹس کریں مختلف لفظوں کی جو آپ کے سامنے میں نے اوپر لکھے ہیں، یہ آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں کہ تاکہ پچھلے حروف کی پریکٹس بھی تھوڑی ساتھ، اور جو آج نیا سبق آپ سیکھ رہے ہیں ایک سبق میں تمام الف کے جوڑ آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کو سکھائے جائیں گے۔ الف کا جوڑ یہ پہلا سبق ہے آپ کا۔ یہ دیکھیں آپ الف کے جوڑ میں دوسرے صفحہ، پہلے صفحے میں یہ حروف لکھ لیں، دوسرے میں یہ لکھ لیں، الف کا جوڑ۔ اب ہم صفحہ نمبر 3 کا جو حصہ آپ غور سے دیکھیں کہ صفحہ نمبر 3 میں آپ نے حروف کے آگے جو بے پہ تے ٹے تو ہو گئے جیم۔ اب جیم ہمیشہ الف کے ساتھ جب آپ لکھیں گے تو ملا کر لکھیں گے، یہی جیم کی جو شکل ہے الف کے ساتھ جب ہوگی تو یہ آپ نے ملا کر لکھنی ہے۔ بس یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جو آپ غور سے دیکھیں۔
جیم کے ساتھ الف جب آپ لکھیں گے یہاں نوک سے اس کا سرا بنا کر اس کو الف کے ساتھ ملاتے جائیں، جیم چیم ہے خے یہ آپ کے سامنے ہے الف کے ساتھ۔ اب اس کے ساتھ آپ صفحہ نمبر 3 میں اسی لفظوں کے ساتھ کوئی لفظ مزید پریکٹس کر لیں، جو پچھلے آپ لفظ لکھ چکے ہیں انہیں لفظوں کو یہ آپ پریکٹس کریں صفحہ نمبر 3 میں۔ اسی صفحہ نمبر 3 کے آگے جو آپ صفحہ نمبر 4 لکھیں گے، 4 میں آپ غور سے دیکھیں، آپ کے سامنے الف بے کے بعد جیم ہو گیا تھا، جیم کے ساتھ اب سین کا جوڑ۔ اب سین الف کے ساتھ جب آپ ملائیں گے تو اس کے دندانے تھوڑا سا توجہ کریں کہ پہلے دونوں دندانے بالکل باریک اور نوک سے ہیں، تیسرا دندانہ ذرا گولائی سے پھر الف سے ملا دیں، یہ دیکھیں۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سا توجہ کریں، یہاں آپ بالکل سیدھا نہیں رکھنا ہے، ان کو تھوڑا سا نیچے رخ رکھنا ہے، تو یہ آپ کو آسانی سے انشاءاللہ سین شین اس کے ساتھ آپ ایک پیج بنا لیں تاکہ الف کا جوڑ زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ کوئی لفظ بنا لیں۔ اب یہ چیز آپ بالکل اردو کی جو اسباق ہیں آسان ترتیب سے یہ دیکھیں آسان۔ اب صفحہ نمبر 4 تک، 4 کے آگے جو اب آپ صفحہ نمبر 5 لکھیں گے تو یعنی پیج نمبر 5 میں اپنے سین کے آگے کا لفظ الف کے ساتھ ملانا ہے سواد۔ اب سرا اپنے سواد کا صحیح سی جیسے پہلے تھا بے الف کی شکل کے ساتھ یہی شکل ملا دینی ہے آپ نے، سواد اور زواد یہ ایک طرح سے یہ اس کا دندانہ لازمی آپ نے ڈالنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کوئی بامعنی لفظ بنا لیں، جیسے سواد سے آپ نے لکھا صادر یا صادق۔ اب صفحہ نمبر 6 میں آپ نے پریکٹس کر لینی ہے الف کے جوڑ کی، اس کے آگے والا لفظ ہے توئے، تو یہ اپنے نوک سے اس کے ساتھ بے الف کی شکل توئے اور زوئے۔ اسی طرح عین ہے، اب جیم کی طرح تھوڑا سا عین کی شکل بھی الف کے ساتھ الگ ہے، یعنی الف جب آپ نے عین سیکھا تھا تو اس میں حمزہ کی شکل نقطے سے بنائی تھی ہم نے، لیکن جب الف کے ساتھ یہ ملے گا تو اس کو آپ نے باریک رکھنا ہے اس طرح سے عین الف، اس کے ساتھ آپ نے الف ملا دیا بے الف کی شکل، عین غین آپ کا تھوڑا سا الف کے جوڑ میں چینج ہے، یہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی لفظ پچھلے لفظوں کے ساتھ ملا دیا۔ اب آپ کی الف کے جوڑ میں صفحہ نمبر 7 کی جو پریکٹس ہے وہ آپ غور سے دیکھیں کہ عین غین کے بعد فے کو اپنے الف کے ساتھ ملانا ہے۔ اب وا اور کاف کا جو سرا آپ نے بنایا تھا وہی آپ نے بے الف کی شکل کے ساتھ ملا دینا ہے، فے اور کاف نقطے والا، کاف کینچی والا جسے ہم کہتے ہیں، فے کے ساتھ کاف کے ساتھ آپ کوئی لفظ بنا لیں، کوئی بامعنی لفظ، جیسے پچھلے حروف کی اکیلے حروف کی پریکٹس بھی ہوتی رہے، پچھلے لفظ بھی پریکٹس میں رکھیں اور جو جوڑ کی شکل ہے ان کو بھی۔ اب صفحہ نمبر 8 میں آپ دیکھیں ابتدائی حروف الف کا جوڑ ہی جاری ہے، یہ دیکھیں کہ کاف کے بعد کاف کتاب والا، تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 6 کی طرح پہلے نیچے الف کو لانا ہے، پھر گولائی کو یہاں ملا کر پھر اس کو اوپر لے آنا ہے، اور کاف کی یہ شکل تھوڑی روانی میں آسان ہے۔ اگر آپ اس طرح لکھنا چاہتے ہیں جیسے دا لکھا تھا تو اسے آپ اوپر لے گئے، یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، اور گاف بھی اسی طرح ہے، جیسے بھی آسانی ہو۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کاف گاف اور لام بالکل اس کے نیچے ہلکی سی کٹ رے کی طرح نظر آئے۔ میم کا جو جوڑ ہے الف کے ساتھ، نقطے کو اپنے نیچے سے فوراً ملا دینا ہے الف کی جوڑ کے ساتھ۔
اب صفحہ نمبر 8 تھا یہ. اب آپ غور سے دیکھیں کہ الف کے جوڑ میں میم کے بعد نون آپ نے بے کی طرح، ہے کی شکل بے الف کی طرح، اور یہ آپ نے پہلے پیج نمبر 1 میں دیکھے تھے. اب ان کے ساتھ کچھ ملا کر جلا کر ہم کچھ بامانی حروف الفاظ لکھ دیتے ہیں تاکہ ایک چیز زیادہ پریکٹس میں آ جائے. جو بھی لفظ تھوڑا مشکل لگے اس کو آپ غور سے ویڈیو کو بار بار دیکھیں. اب آپ کے سامنے یہ الف کا جوڑ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں تقریباً 9 صفحے یا آپ کی مرضی آدھا صفحہ کر لیں تو تقریباً 5 صفحے پریکٹس. اب پریکٹس جتنی مشق جتنی زیادہ ہوگی تو اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. جو حروف آپ کے سامنے ہم نے لکھے ہیں ان کی ویڈیوز کو بار بار دیکھیں. جو لفظ آپ کو جہاں مشکل لگے تو اس کو بار بار دیکھ کر پریکٹس کریں انشاءاللہ. تو یہ حضرت مولانا روم علیہ السلام کا قول ہے کہ جو چیز یعنی اولیاء اللہ کے یعنی کہ اقوال میں سے آتی ہے تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ گر می خواہی کے باشی خوش نویس می نویس و می نویس و می نویس. یعنی آپ اگر خوش نویس یعنی خوبصورت لکھنے والا بننا چاہتے ہیں تو آپ لکھتے رہیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں. جتنی بھی پریکٹس ہوگی آپ کی اتنا آپ کو انشاءاللہ لکھائی میں فائدہ ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بے کے جوڑ کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ. اب آپ غور سے دیکھیں 2 جوڑ جیسے آپ نے لکھے دیکھے ان سے 3 جوڑ بنانا مشکل نہیں ہے بالکل. جیسے اب نون الف ہے تو نون الف کے بیچ میں یہ ملا دیا، یہ بن گیا نیا. اسی طرح لام الف ہے 2 جوڑ ہیں، اس کے ساتھ آپ نے یہ بیچ میں ملا دیا. اس کے ساتھ سین ہے تو سین کے ساتھ آپ نے تیسرا حرف یہ ملا دیا یا نون ملا دیا. اب کاف ہے تو کاف کے ساتھ آپ نے بیچ میں نون ملا دیا الف کے ساتھ. یعنی جو بھی شکل ہے آپ کے سامنے 2 جوڑ میں جتنا بھی آپ بہتر کر کے لکھتے رہیں گے. اب یہ دیکھیں سواد الف کے ساتھ آپ نے یہ ملا دیا ضیا بن گیا. یہ چیز آپ دیکھیں کہ 2 سے 3 جوڑ یا 4 جوڑ بنانا مشکل نہیں ہوتا. یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے بار بار انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. اللہ حافظ.